that the division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو ہجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا دیں. This House to now adjourn. Mr. George Galloway. Madam, on May the 12th, the government of Sindh, which is a coalition government of Musharraf's King's Party and the MQM, led from London by a British citizen, Altaf Hussain, to whom I shall return later, laid siege to the city. The main thoroughfares were blocked. Lawyers and their supporters were attacked outside the Karachi bar with batons, and the MQM militants fired bullets indiscriminately into the peaceful demonstrators. 11 members of the Pakistan People's Party were killed. 10 members of the Justice Movement of Imran Khan, with whom I met today and who's meeting the leader of the opposition tomorrow. I'm not sure if the minister will find time in his busy schedule to meet him, were wounded, as were scores of others. In The Guardian today, the story of how these independent television stations have been taken off the air and journalists fired upon. One TV station, Aj TV, was attacked for 6 hours in Karachi during the unrest accompanying the Chief Justice of Pakistan's visit to the city. A large demonstration was tear-gassed, bullets were fired, batons used, rubber bullets used, television stations taken off the air, and 52 bullets fired into the television studio of Aj TV. I quote it because the United States government often acts in synchronicity with our own, says that the MQM, which is the power in Karachi, and I quote, has been widely accused of human rights abuses since its foundation 2 decades ago, and goes on, in the mid-1990s, the MQM was heavily involved, not was alleged to be, was heavily involved in the widespread political violence that racked Pakistan's southern Sindh province. जनवरी 1999, अभी वो सिर्फ आर्मी चीफ थे, कुछ भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, तो उनमें मैं भी शामिल था. और ये भी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं अल्ताफ हुसैन के सर में पिस्तौल रख के गोली चला दूं, क्योंकि बहुत बुरा आदमी है. ये कराची के लोग ही बहुत ही उल्लू के पट्टे हैं और उसको नहीं जलने देंगे, इसलिए कि उसको खाली कराना थी. लानत है पाकिस्तान के तमाम उन रहनुमाओं पे, लानत भेजता हूं मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ, और जो मीडिया वाले भी अगर ये इल्जामात लगा रहे हैं, अगर हमें खाली करानी होती तो हमारे पास और बहुत सारे तरीके थे. भेजता हूं मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स के ऊपर, लानत भेजता हूं मैं तमाम एंकर्स के ऊपर, लानत भेजता हूं पाकिस्तान के तमाम उन लोगों के ऊपर जो है. बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल. यार हम बसाएंगे ना लोगों को बसाएंगे. तुम्हें तो ज्यादा परेशानी है. तुम्हें है, तुम्हें 10 दफा मैं तुम्हारी बात का जवाब दे चुका हूं. बंद करो उसको. ये चलाना, ये वाली बात सारी मेरी यूट्यूब पे भी चढ़ाना इसको, ठीक है? तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया. किस अखबार से हो, कहां से हो तुम? हैं, कौन से रेडियो से हो? FM 107 से. तुम्हें समझ में नहीं आई? पहले मैंने तुम्हें बताया था, जब तुम्हें जवाब नहीं दिया मैंने इस बात का. यूट्यूब पे चढ़ाना इस बात को, ठीक है? आप सपोर्टिंग कास्ट में थे, लेकिन एक सपोर्टिंग कास्ट के दौरान जो गलत ट्रेंड पड़ा पिछले 8 साल में, वो मीडिया को बंद करने का था. जरा आप सच बताइए, सिंध में क्यों मीडिया वाली पॉलिसी का सवाल मेरा अभी भी वहीं पे. हमले तो होते ही रहेंगे, जाहिर है, जब तक ओबामा नहीं आते. लेकिन ARY जियो को बंद किसने किया कराची में? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का आ गया है स्टेटमेंट टीवी पे. शहरी रहमान आई हैं, इंफॉर्मेशन की वजीर जो है, और मेरे ख्याल में सिंध MP ने बंद किया. अब ये तो इल्जाम हो जाएगा. आपके उसके प्रूफ है? आप प्रूफ अब देना. अभी MQM के अलावा अगर सूबाई हुकूमत ने नहीं किया, दूसरा कौन रह गया? है, चाहे वो ARY हो, जियो हो,
کافی اور تو سدھر گئے مگر جو رول رہے ہیں باقی بھی سدھر جائیں گے. جس سے نہیں تقریر نہ سنانا لائن کراسنگ ہے. نہیں تقریر سنانے کی بات نہیں کر رہا. آپ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ کسی کو کوریج زیادہ دیتے ہیں کیونکہ ڈور کہیں اور ہوتی ہے, کہیں سے آپ کی جیبی بھی گرم ہوتی ہے. لوگوں کو ملتا ہے. ہمارے چینل پہ تو الزام ہی ہے کہ ایم کیو ایم کا چینل ہے. اتنا بالکل اس سے زیادہ شاید یہ ہو سکتا تھا کہ الطاف حسین صاحب اپنے لوگوں میں یہ پتہ نہیں کیوں آپ لے کے جانا پڑے گا آپ کو ایک دن لندن. مجھے آپ کو بڑا شوق ہے نا ملنے کا. ہم بیٹھے نا الطاف حسین کی شکل میں بیٹھے ہیں ہم سب یہاں, ہم کام کر رہے ہیں سب یہاں. 1 کروڑ کی آبادی والا شہر 25,000 ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کے آگے جنگال نہیں بنا ہوا کو لے کے بھی اس ٹرم کو بہت استعمال کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کا بات کہہ رہا ہے کہ کراچی طالبانائزیشن یہ بالکل جھوٹ بات ہے, بالکل جھوٹ. اس لیے کہ کراچی میں وہ عوامی نیشنل پارٹی کا بہت ہولڈ ہے. کراچی میں پشتون پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور یہ چونکہ ان کا فساد ہو گیا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ, پشتونوں یہ جھگڑا کروانا چاہتے ہیں پشتونوں اور اردو اسپیکنگ کے درمیان, لہذا سارے پشتون ان کے نزدیک طالبانائزیشن یا طالب ہیں. کراچی میں سیکٹیرین ایشوز, ملٹری, ایک مذہبی دہشت گرد ایک پرانا فینومنا ہے, برسوں سے چلا آ رہا ہے. مگر 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی کو 400-200 ملیٹنٹس کنٹرول نہیں کر سکتے. خود کش حملے ہو سکتے ہیں, دھماکے ہو سکتے ہیں, کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی کراچی میں. یہ جو کچھ ہے یہ سیاسی فساد ہے, ڈسپشن ہے, جھوٹ ہے, ڈس انفارمیشن ہے. اور جس طرح دیکھیے ثابت کرنے پہ تلی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دیکھیے ہم آپ فرض کریں نا کہ ان کا ہولڈ کمزور ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ کراچی میں, اور کراچی میں پشتون پاپولیشن ڈیولپ ہو گئی ہے. پیپلز کیونکہ زرداری صاحب نے دوستی ان کے ساتھ کی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے ایلیمنٹس نے تو نہیں کی ہوئی. پھر دوسری جو وہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں, اور ایم کیو ایم کے اپنے اندر بڑی پھوٹ پڑی ہے پچھلے دنوں. لہٰذا اب اسٹیج ہیز کم, دے ہیو اسٹارٹڈ ٹو پینک. پاور اتھارٹی ان کے پاس ہے, سو ود دی گورنمنٹ پاور اینڈ اتھارٹی دے آر کریٹنگ اے بوگی, ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں آگ لگنے والی ہے, طالبان آ گئے, سارا سستا ہو گیا. یہ جو کراچی میں فسادات ہوئے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ تیسرا ایکسس ان کا کراچی میں. سوال ایک تھا, وزیرستان دوسرا تھا, پورے پاکستان میں دہشت گردی کی کیمپین کرتے رہے. جب جگہ جگہ ان کے ایلیمنٹس کو مار پڑ رہی ہے تو اب آخری ایکسس ان کا کراچی تھا. اور یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی کے ان فسادات میں کون انوالو تھا. 5,000 دکانیں چلائی جاتی ہیں, کئی 100 گاڑیاں تباہ کی جاتی ہیں, ویڈیو فوٹیج اویلیبل ہے. اس پورے دن کے فساد میں ایک آدمی گرفتار نہیں کیا جاتا. یہ جو لندن سے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی پاکستان کا بننا ہے, ان کو ہم آج اللہ کے حکم سے یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم یہ خوشخبری اس لندن والے کو سنا دیتے ہیں کہ جہنم کے بدترین کونے میں تمہارا مقام لکھ دیا گیا ہے. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ تم کو ہمارے ہاتھوں رسوا کرتا ہے یا خود تمہارا اپنا حساب کتاب برابر کرتا ہے. تمہارے نصیب میں ذلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ.